زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے. اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. بہت شدید وعید ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں. اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف. وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے. دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کوئی اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے. وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے. تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے. قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ. تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے. زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ، کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں، میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی، کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے.
تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا، گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا، فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا، اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے، تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے، آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے، میں برائی کی طرف جا رہا ہوں، میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، تو مسلط ہو جائے. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے، ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے، اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے، لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجزنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا، بولو نا، شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی. کیوں لگاتی ہے؟ چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں، کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا؟ صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے باس کو فائدہ ہوگا، اس کا بزنس چلے گا، اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا، جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے؟ مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے، اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے؟ فائدہ. ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا، کمائی کا ٹائم نہیں ہے، میں ایکچولی بہت بزی ہوں، میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں، یا میں چوری کر کے کھانا. میں کیا کروں بھائی، میں اسٹڈی ہے، کل میرا پیپر ہے یار، میں کماؤں کیا؟ تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا؟ پیٹ بھر جائے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو، وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مجزنی نہیں کرتے نا، ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو، یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو، اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی؟ ختم. او بھائی، اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی، قوم کی ڈپریشن بڑھے گی، عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی، مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن، وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے، وہ بھی ہاتھ سے، اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے وہ نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ، امتحان کو مؤخر کر دو، کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے، اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی، اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا، وہ ہم سے نہیں پوچھتی، وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا، صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ یار بھوک لگ رہی ہے نا، پڑھائی کو ایک طرف رکھ، تو ایسا کر، کچھ کما یار، کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں عید کے خلاف ہوں، یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں، پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہوں، ایک الگ بات ہے. تو آپ سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے، عادت چھوڑنے کی کوشش کرے. وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریگنینسی کا ہونا اور بچے کی ولادت یہ نیچرل پروسیس ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. یہ پھر بھی ہم کہتے ہیں احتیاطاً ڈاکٹر سے رابطہ رکھو، تاکہ کوئی کیس 100 میں 1 کیس بگڑ بھی جاتا ہے
خطرہ ہوتا ہے. یہ آج کل خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, لیکن رہے گا تو نیچرلی نا. تو 100 میں کوئی ایک آپریشن ہو سکتا ہے, 100 میں 70-75 آپریشن ہو رہے ہیں, 10-20 نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے, اور وہ بھی پہلا بچہ نارمل, اگلا وہ جس کی نارمل ہوئی اگلا وہ بھی آپریشن سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گائنی کے ڈاکٹروں کی دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں خوراکیں چینج ہو گئی, تو بلیاں کون سا دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں؟ بلیاں بھی تو یہی مرغیاں کھا رہی ہیں, کیا خیال ہے؟ یہی کیمیکل والا پانی پی رہی ہیں, یہی دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں, فارمی مرغیاں کھا رہی ہیں وہ. تو ایک نیچرل عمل تھا, اس کو کیا بنا دیا ہے. اور ابھی میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, اپنی باتیں انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن آپ میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے, جس گائنی کے ڈاکٹر سے علاج چل رہا تھا گھر والوں کا, اس نے کہا آپریشن ہے. این وقت میں بیرون ملک میں تھا, یورپ کے سفر پہ تھا. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً ہاسپٹل چینج کرو. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاسپٹل چینج. فوراً ہاسپٹل چینج ہوا ہے, اور الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی. وہ ڈاکٹر جاننے والی تھی, میں نے کہا بھائی یہ آپریشن بتایا, اس نے کہا کوئی میرے پاس پیشنٹ بھیج دیں. پیشنٹ کو دیکھا تو بھائی اس میں کوئی آپریشن نہیں, نارمل ڈیلیوری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم تھے, ہمارے 16 بچے ہیں بھائی, ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ قصائی بن چکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہسپتال ایک ٹاسک دیتا ہے. 2 وجہ سے آپریشن ہوتے ہیں, 3 وجہ سے. ایک وجہ تو واقعی ویلڈ ہوتی ہے, واقعی بعض ماؤں کو موت کا خطرہ ہوتا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. 100 میں 1 آدھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری کے درمیان موت کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ 100 میں 1-2 ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات. زیادہ تر کیا ہو رہا ہے, ہسپتال نے ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے, ہسپتال نے ڈاکٹروں کو ٹاسک دیا ہوتا ہے اتنے پیسے ہم نے کمانے ہیں, وہ آپریشن کے بغیر کما نہیں سکتے. ہسپتال لاس میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ فیملی پلاننگ پر لوگوں نے زیادہ عمل کیا, بچے مارکیٹ میں کم آ رہے ہیں تو ہمارے پیسے کم بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ نیچرل اور نارمل ڈیلیوری وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کی مرضی سے بولو نہیں ہوتی. اس میں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دینا ممکن نہیں ہوتا ڈاکٹر کے لیے کہ جی اس تاریخ کو بچہ ہوگا. خواتین کو درد اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. مہینہ بھی لگ جاتا ہے, 15 دن بھی لگ جاتے ہیں, 1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. ایک قدرت کا نظام ہے بھائی. اللہ نے ماں کو تکلیف میں ڈالا ہے تاکہ بچے پر اس کا حق ثابت ہو. تبھی تو قرآن کہتا ہے ماں کے 3 گنا حق زیادہ ہے بچے پر, اسے 3 زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, یہ اس کی تکلیف کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحبہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں اگلے ہفتے ہو کہ 2 ہفتے بعد مارکیٹ میں بچہ آئے, 1.5 ہفتے بعد آئے, تو میں انگیج رہوں گی. اس کے مجھے کوئی الگ سے پیسے نہ ثواب مل رہا ہے, نہ ثواب تو مل رہا ہوتا ہے لیکن ثواب پہ کون یقین کرتا ہے, پیسے تو مل نہیں رہے. لاؤ بھائی چاپڑ لے کر آؤ, کینچی لے کر آؤ, چھری لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. چاپڑ چھری, وہ چاپڑ چھری وہ ذرا تمیز والا چاپڑ ہوتا وہ چاپڑ ہی ہے. اور کتنا خطرناک پروسیس ہے یار یہ آپریشن کا. ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگ رہے ہیں, اندر سے پتہ نہیں کیا کیا نکالا جا رہا ہے. اس کے بعد جو خواتین کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, میاؤں کو آج کل ویسے ہی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, وہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اور زیادہ بری لگنے لگتی ہیں. وہ پھر اس کو اپنی فزیکل فٹنس پہ لانے کے لیے اتنی ڈائٹنگ, اتنی جاگنگ, اتنی ایکسرسائز وہ کون کرتا ہے آج کل؟ آپ یورپ امریکہ کی تقلید کرتے ہو, وہاں تو ایسے آپریشن سے نہیں ہوتے. ہم نے تو تحقیق کی ہے, وہاں تو اگر پیشنٹ خود کہہ رہی ہو نا عورت کے آپریشن کرو, ڈاکٹر کو پابندی ہے, وہ کرے گا, کیس ہوگا اس کے خلاف. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اچھا خیر, لیکن اتنے برے ہونے کے بعد بھی آپ کی وائف جب پریگننٹ ہوگی لے کے ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤ گے. آپ کسی مولانا کے پاس نہیں لے کے آؤ گے کہ چونکہ یہ ساری ڈاکٹروں کو غلط کہتے ہیں لہذا اب ہم نے علاج اپنی بیگم کا مفتی صاحب سے کروانا ہے, کیونکہ سارے ڈاکٹر غلط ہو گئے, یہ سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں, مفتی صاحب علاج کریں گے. مفتی صاحب کہیں گے بھائی میں ڈاکٹروں کو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح ڈاکٹروں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, مجھے کیا پتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟
تو جانا ڈاکٹر ہی کے پاس ہے. اگر گائنی کی کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گائنی کی ڈاکٹر 2 نمبر ہو گئی ہیں تو اب آپ ان سے آپریشن کروانے کے بجائے قصائی سے آپریشن کروانا شروع کر دو. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا کہ وہ پڑھا لکھا قصائی ہے, اس نے اسٹڈی کی ہے, میڈیکل سائنس کی کتابوں کی کیا کی ہے, اس نے اسٹڈی کی, اس نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھے ہیں بچہ کیسے بنتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیسے گردش کرتا ہے, گھومتا ہے اور مارکیٹ میں کیسے آتا ہے. وہ یہ سب پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہے. اور بھائی پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہیں ہوگا اس کو نہ الٹرا ساؤنڈ کی اجازت ہے, نہ ایکس رے کی اجازت ہے, اور نہ آپریشن کی اجازت ہے, نہ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرنے کی اجازت. میں جب یہ صحت کی باتیں کرتا ہوں لوگوں کی کال آتی ہے, مفتی صاحب مجھے یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کوئی میڈیسن بتائیں. میں کہتا ہوں بھائی میں صحت کے جنرل اصول بیان کر دیتا ہوں, وہ بھی ڈاکٹروں سے سنے ہوئے ہیں. کوئی شخص بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائے بھائی, وہ میں تھوڑی بتاؤں گا اس کو. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. اتنی آزادی اس ملک میں ہے نا کہ سب, اور یہ بات خوب یاد رکھو, جس کو سب کچھ پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. اگر اس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اپنی فیلڈ میں تو کچھ بھی نہیں پتا اس کو, کیونکہ اس نے پھر علم حاصل کیا, اپنی فیلڈ کا علم کب حاصل کیا ہے؟ ساری زندگی تو یہ کرتا رہا ہے بیٹھ کے. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اس لیے دین کا علم مسائل پراپر علماء سے پوچھنے پڑیں گے. اور یہ جب اشکال ہو کہ مولویوں میں اتنے 2 نمبر ہیں, وہ پکڑا گیا, وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, وہ کرپشن میں پکڑا گیا, وہ غلط مسائل بتاتا ہوا پکڑا گیا, تو بھائی پکڑے تو ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں, پکڑے تو سیاستدان بھی جا رہے ہیں, فوج میں بھی بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ چونکہ فوج میں فلاں فلاں کرپٹ ہے لہذا فوج ہی اڑا دو پوری. اب بارڈر کی حفاظت جو ہے وہ چوکیدار کریں گے, جو ہمارا گھر کا گلی کے گارڈ ہیں وہ بارڈر کی کیا کریں گے؟ ابے بھائی جیسا مرضی ہے بارڈر, اسی وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں, اور جیسے بھی ہیں کرپٹ ہو نیک